الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فرمایا، امت کے خیر خواہ، تمام رسولوں کے رسول، اللہ جل شانہ کے بعد جس کا رتبہ درجہ اپنی امت کے بھلائی کے لیے، امت کے خیر خواہی کے لیے ارشاد فرما دیا. خیر خواہ آدمی کسی نہ کسی صورت میں اپنے خیر خواہی کی بات بتانے کو چاہتا ہے. جیسے باپ بیٹے سے خیر خواہ ہے، لہذا بیٹے کو ہر خیر خواہی کی بات بتانے کی کوشش کرے گا. کسی وجہ سے انبن بھی ہو آپس میں، لیکن عام طور پر جو ہے فائدہ کی چیز نظر آ رہی ہو تو اس کا بھی ذکر کرے گا، انبن کو پیچھے ہٹا دے گا. یا کوئی خطرہ کی چیز نظر آ رہی ہو اس کو بتا دے گا، انبن ہونے کو نہیں دیکھے گا، چونکہ خیر خواہ ہے. خیر خواہ آدمی جس سے خیر خواہی کے جس کے ساتھ کرنا ہے اس کے خیر و شر کو نہیں دیکھتا. خوب سمجھ لو یہ بات. خیر خواہ آدمی جس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے اس کے خیر و شر کو نہیں دیکھتا. دیکھو نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بھی انہی کی بتا رہا ہوں. رسول اکرم کے ساتھ خیر خواہ افراد بے شمار تھے، لیکن بدخواہ لوگ بھی تو بہت تھے. برائی چاہنے والے بھی بہت تھے، مگر برائی چاہنے والوں کے برائی کو مد نظر نہیں رکھا، اس کے پیچھے ڈال دیا. ان کے لیے بھی جو خیر خواہی کی بات ہے وہ بتاتا رہا. دیکھا، یہ تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی سمجھ جاتا ہے، اہل علم ہے. جس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے اس کو تو ہر حال میں خیر خواہی کی بات کر دینا ہے، اس کے بدخواہی کو دیکھا نہیں جاتا. ایسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا گیا رحمت للعالمین کا. مسجد مدینہ منورہ میں ایک دفعہ کفاروں کو جہاد میں قیدی بنا کر لایا گیا اور وہاں ڈال دیا گیا، اور صحابہ کرام نے فشد الوثاق پر عمل کر کے جتنا سختی کے ساتھ ہو سکتا تھا سختی سے ساتھ باندھ دیا. اللہ نے خود ہی فرمایا فشد الوثاق، دشمنوں کو مل جائے سختی سے باندھ دو، نرمی کا معاملہ نہ کرو. دے دیا، مسجد میں ڈال دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں آرام فرماتے. ایک خیر خواہی صحابہ بھی قرب و جوار میں تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی. کبھی اس کروٹ پر کبھی اس کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں. خیر خواہ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو تکلیف دی یا کس چیز سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی. فرمایا، دیکھو یہ قیدیوں کو
جو آپ لوگوں نے باندھ کر ڈال دیا، کتنے کرا رہے ہیں، کتنے آہ کر رہا ہے، کتنے تکلیفوں میں ہے، دیکھا۔ تو پھر جا کر اس صحابہ کرام نے ان کو ہلکا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی، پھر اس کے بعد نیند آ گئی۔ دیکھا، کہنے کا مقصد یہی ہے، خیرخواہ آدمی بدخواہ لوگوں کے بدی کو، برائی کو نہیں دیکھتا، ہر حال میں خیرخواہی کی بات، ہر خیرخواہی کے کام کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس حدیث کا بھی یہی حیثیت ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے مشہور حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا اور فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ رسول اللہ کی خیرخواہی کی بات سن لو، خیرخواہی کی بات دیکھ لو، کوئی مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، عمل کرے نہ کرے، ہر حال میں بتا دیا اور کہا کہ دو نعمتی ایسی ہیں اللہ جل شانہ کی، اس میں اکثر بیشتر لوگ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گیون میں ہے، خسارے میں ہے، اس سے جتنے فائدہ اٹھانا چاہیے تا فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ نقصان میں ہے، غفلت میں ہے، سستی میں ہے، کاہلی میں ہے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرما دیا، بلا شبہ واقعی لوگ اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن پھر بھی فرما دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرخواہ نہ ہوتے تو ایسی باتوں کو نہ بتاتے جو لوگ عام طور پر عمل نہیں کرتے، مگر خیرخواہ ہیں۔ خیرخواہ آدمی کے دل مانتا نہیں جب تک کہ خیرخواہی کی بات نہ بتایا جائے، تو خیرخواہی کے طور پر بتا دیا اور کہا، کوئی عمل کرے نہ کرے، کان درے نہ درے۔ کہتے دو نعمت ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ، بیشتر لوگ خسارے میں ہے، اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتا۔ دیکھو، ہمیں بھی چاہیے بھائی ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، ایسے نہیں جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم بھی اس کو لاپرواہی کے طور پر ایک طرف ڈال دے، لاپرواہی سے کام لے، لاپرواہی سے کام نہ لینا چاہیے۔ دو نعمت میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت نعمت ہے، اللہ نے صحت دیا، بیماری نہیں دی، کوئی تکلیف نہیں، آرام میں ہے، راحت میں ہے، آرام و راحت میں رہتے ہوئے اب اس حالت میں کتنی اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اندازہ لگاؤ۔ اللہ نے جب صحت دیا، عافیت دیا، اس صحت و عافیت کو اللہ کے کام میں لگا دینا چاہیے، نہ کہ اللہ کے کام میں لگائے بغیر کسی منمانی کاموں میں یا دنیاوی فضول کاموں میں لگا کر انسان اپنے صحت کو برباد کر دے۔ یہی خطرہ تھا، یہی اندیشہ تھا رسول اکرم کو، اس لیے فرمایا مغبون فیہما کثیر من الناس، خسارے میں ہے اکثر بیشتر لوگ، جتنا ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ ایک میں صحت، اللہ نے آپ کو اور ہم کو صحت عطا فرما دیا، لہذا صحت کو غنیمت سمجھ کر اس صحت کے ذریعے سے نیک کام میں جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کرو۔ یہ صحت نکل جائے گی، یہ صحت ہمیشہ نہیں رہتی، انسان ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا، بیمار پڑ جاتا ہے۔
جب بیمار پڑ جاتا تو اس وقت حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتی ہے، صحت کے زمانے میں ہم نے کام کیوں نہیں کیا۔ لیکن بیمار پڑنے کے بعد افسوس تو ہوگا، افسوس سے کام نہیں بنتا۔ کام تو اس وقت بنتا اگر صحت کے ذریعے سے نیک کام میں حصہ لیتا، اللہ کے مرضی کے مطابق عمل کر لیتا، اپنے قسمت کو جگا لیتا۔ جیسے کل بھی یہاں پر ایک حدیث بتائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر 2 نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صابر و شاکر بنا دیتا ہے۔ صابر بھی بنا دیتا ہے، شاکر بھی بنا دیتا ہے۔ صابر کا درجہ بھی بہت بڑا ہے، شاکر کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ ان کے درجہ کو بڑھا دیتا بڑھا دیتا بڑھا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے صحت سے کام فائدہ حاصل کیا۔ صحت سے کیا فائدہ حاصل کر دیا؟ دیکھا اس نے اپنے سے بہتر ایک نیک بندہ خدا کو دیکھا۔ نظر فی دینہ، دین کے بارے میں دیکھا اس نے اپنے سے، من کان فوقہ، جو اس سے اوپر ہے، اپنے سے اچھا درجہ والے کو دیکھا، فاقتدی بہ، اچھے آدمی کو دیکھ کر اس کا اقتداء کیا، اس کی طرح بننے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیا۔ صحت کو غنیمت سمجھ کر اس نے صحت سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نیک بنایا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نیک بنا سکتا ہے۔ کسی کو نیک بنانا، کسی کو نیک نہ بنانا انسان کے عمل کا دخل تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مشیت کا بھی تو بہت دخل ہے۔ تو بہرحال یہ صحت کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ صحت سے فائدہ اٹھاؤ، صحت سے فائدہ اٹھاؤ۔ بالخصوص جوانی کا زمانہ صحت کا زمانہ ہوتا ہے، جوانی کا زمانہ صحت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس جوانی میں اپنے جوانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک کام میں خرچ کرنا چاہیے، جتنے زیادہ ہو سکے، رات میں ہو، دین میں ہو، جیسے بھی ہو۔ جیسے ایک صحت مند آدمی جوان تھا، وہ لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دیا، عافیت دیا، لوگ سیر کرتے کرتے تھک گیا، الحمدللہ یہ تھکا نہیں، یہ جوان ہے، صحت مند ہے۔ جب لوگ تھک گیا تو آپس میں کہنے لگے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھ جائیں گے۔ مگر جس کو تندرستی دیا، صحت مند دیا، جوان تھا، وہ بھی ان کے ساتھ صورتاً سو گیا، لیٹ گیا، مگر حقیقتاً لیٹنا مقصد نہیں تھا، لوگوں سے اپنے عمل کو چھپانا تھا، اپنے صحت سے فائدہ اٹھانا تھا کہ لوگ جب خراٹے لے کر سوتے رہیں گے، میں اٹھ جاؤں گا، میں اللہ کے دربار میں آ جاؤں گا، اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یا اللہ میں بھی سفر کر رہا تھا، میں بھی تھک گیا تھا، مگر میں نے آپ کے جوانی، آپ کے تندرستی کو لے کر میں آپ کے سامنے آ گیا، خراٹا لے کر سوتا نہیں رہا، لہذا اے اللہ مجھے فلاں دے دے، فلاں علم دے دے، فلاں عمل دے دے، فلاں تقوی دے دے، خشیت دے دے، خوف دے دے، نیک عمل دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ تملق کرتا رہا۔ حدیث میں آتا ہے تنہا اٹھ گیا، وہ جب لوگ سو گیا یہ اٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر نماز پڑھی، جتنے ہو سکا تلاوت کی، جتنا ہو سکا، پھر اللہ تعالیٰ سے تملق کرنا شروع کر دیا۔ تملق کے معنی اردو میں چاپلوسی کرنا شروع کر دیا۔ چاپلوسی کس میں ہوتا ہے؟ مخلوقات میں سے بلی کے اندر چاپلوسی ہے۔ یہ پیر کی بلی بنتی ہے، میوں میوں کرتی رہتی ہے، جب تک کہ ان کے منشے کے مطابق چیز نہ ملے چاپلوسی کرتی رہتی ہے، پیر کو چومتی رہتی ہے،
پھیرتی رہتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے بھائی اس کو کچھ دے دو، پھر جا کر وہ خاموش ہوتا ہے، ورنہ پھر سرگردہ رہتا ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جوانی کی حالت میں لے کر رہتے ہوئے اللہ کے سامنے آیا یا تملقنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ خدا مجھ سے تملق کر رہا ہے، تملق کر رہا ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، اللہ تعالیٰ سے۔ جیسے ہم ایک مشہور حدیث بتاتے رہتے ہیں، رات کے جب 2/3 حصہ نکل جاتے ہیں، ایک حصہ رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا میں آتے ہیں رحمتوں کو لے کر، پھر بندوں سے آواز دے کر پکارتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، حل من مستغفر فاغفر له، وحل من مسترزق فارزقه، وحل من مبتلا فعافیا۔ 3 اعلان کرتا ہے یہ اللہ کا بندہ، تینوں اعلان کو اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کر کے مانگتا ہے۔ پہلا اعلان یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، یا یہ جوان کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہوں، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، کہتا رہا۔ وَحَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ، دوسری دعا، دوسری پکار میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کوئی رزق حلال بافراغت طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق حلال دے دوں، تو یہ جوان بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے صحت مندی کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تملق کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، مانگتا رہتا اے اللہ مجھے رزق حلال بافراغت عطا فرما دے، رزق حلال بافراغت عطا فرما دے، رزق حلال بافراغت عطا فرما دے۔ دیکھا اگر اللہ کے دربار سے میرے دوستوں رزق حلال مل جائے پھر دنیا میں اس کے لیے کتنا عیش و عشرت کی باتیں، دیکھو کتنے لوگ کنگال ہیں، پریشان ہیں رزق کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کی زندگی کو فراغت میں کر دے رزق کے طور پر، اس کے لیے کتنا اچھی عائش، اچھی زندگی بنتی ہے، اور اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے یہ جوان آدمی اپنے صحت مندی سے اللہ تعالیٰ سے تملق کر کے مانگتا رہتا ہے اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، مجھے رزق حلال عطا فرما۔ تیسری چیز اے اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تندرستی عطا فرما دے۔ بیمار کون نہیں ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے بیمار رہتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ سے اس بیماری کو ذکر کر کے یہ جوان اپنے جوانی کو سامنے رکھ کر اس سے فائدہ اٹھا کر تملق کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے صحت اور تندرستی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تندرست بنا دے وہی تندرستی، تو جوانی سے صحت ہونے کی وجہ پر جوانی سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ لپٹنا چاہیے، زیادہ عاجزی انکساری کرنا چاہیے، زیادہ تملق کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے جس طرح بھی ہو۔ یہ تو حدیث کی بات مختصر سی میں نے بتا دی نمونہ کے لیے۔ ایسی وجہ سے اکابر نے فرمایا جوانی کو کر فدا اس پر جس نے دی جوانی، جوانی کو کر فدا اس پر جس نے دی جوانی، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنے زندگانی، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنے زندگانی۔ او جوان اور صحت مند بھائیوں، دیکھو اپنے صحت مندی کو اس پر خرچ کرو، اس کے لیے استعمال کرو جس نے صحت مندی دی، جس نے جوانی دی۔ اس جوانی کو کسی خاکی پہ، کسی گناہ کے کاموں پہ، کسی حالت میں استعمال نہ کرو۔
ارے ظالم یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ تو مر رہا ہے، ارے ظالم یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ جوانی کی حالت میں اپنے صحت مندی سے گناہ کی طرف لپکنا، گناہ کی طرف آنکھوں کو استعمال کرنا، گناہ کے لیے کانوں کو استعمال کرنا، گناہ کے لیے زبان کو استعمال کرنا، گناہ کے لیے ہاتھوں پیروں کو استعمال کرنا، گناہ کے لیے دیگر اعضاء جوارح کو استعمال کرنا کسی طرح مناسب نہیں، کسی طرح مناسب نہیں، کسی طرح مناسب نہیں۔ لہذا اپنے جوانی کو اللہ کے زندگانی اللہ کے رضامندی میں فنا کر دو۔ جوانی کو کر فدا اس پر جس نے دی جوانی، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنے زندگانی کو برباد نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت حال کو، یہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے عرض کیا اور کر سکا، باقی اللہ تعالیٰ کے مشیت میں ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔